بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 12 ہے۔ ان آیات میں منافقین کی حالت کا ذکر ہو رہا ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر منافقین کا کیا کردار رہا، اس کا یہ بیان اور یہ ایک سلسلہ کلام شروع ہو رہا ہے، جس میں منافقین کی وہ قبیح خصلتیں ذکر ہو رہی ہیں جن سے ایمان والوں کو بچنا لازم ہے۔ تو اس کے ذکر کرنے کا جو مقصد ہے وہ تو یہی ہے کہ جو کردار منافقین کا ہے اس سے ایمان والے احتراز کریں اور ایمان والے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہنے لگے منافقین، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، وعدہ نہیں کیا ہم سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے مگر دھوکے کا وعدہ۔ یہ قول منافقین کا اور جن کے دلوں میں بیماری تھی ان کی زبانوں پر جاری ہوا، العیاذ باللہ۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں یہ کہے کہ اللہ کا وعدہ اور رسول کا وعدہ دھوکہ اور فریب ہے، لیکن جب دل کے اندر بیماری اور منافقت ہو اور عقیدہ خراب ہو اور شک کی کیفیت ہو تو پھر یہ بات کہنا ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، ورنہ یہ بہت بڑی اذیت والی بات ہے، اور خاص کر انبیاء علیہ السلام کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نہایت ہی ایذا کا اور تکلیف کا باعث ہے۔ تو ایمان والے تو قتال میں تھے اور قسم قسم کے ابتلاءات اور آزمائش سے دوچار ہو رہے تھے، اور یہاں منافقین کے محض اقوال اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا۔ تو یہ ماقبل سلسلہ کلام سے جو ربط ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ ان کا مخالف گروہ ذکر ہو رہا ہے کہ ایمان والوں کا تو یہ تھا کہ وہ ابتلاء میں تھے اور نہایت سخت حالت میں گر گئے تھے، لیکن منافقین ادھر یہ باتیں کر رہے تھے۔ اس میں ایک لفظ ہے المنافقون اور والذین فی قلوبہم مرض، منافق کہنے لگے اور وہ لوگ جن کے دل میں بیماری تھی۔ تو یہ عطف تفسیری بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ جن کے دل میں بیماری تھی، یہ ان المنافقون کی گویا تفسیر ہے۔ کبھی عطف ہوتا ہے اور وہ عطف تفسیری ہوتا ہے، تو کہنے لگے منافقون یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، اور یا ان دونوں میں فرق ہے کہ کچھ لوگ تو پکے عقائد کے اعتبار سے پکے منافق ہوتے ہیں،
اللہ اور رسول کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ شک کے مرتبے میں ہوتے ہیں، تردد کے اور اضطراب کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ وہ شک کی بیماری ہے جن کے دلوں میں وہ لوگ مراد ہیں، یعنی جو پکے منافقین ہیں وہ بھی، اور جن کے دل میں شک کی کیفیت تھی اور وہ 50-50 تھے، منافقین کی ایک خاص قسم ہے، وہ بھی یہ کہنے لگے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ وہ وعدہ تھا نصرت کا وعدہ، غلبے کا وعدہ۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، سورۃ روم کی آیت نمبر 47 میں، اور بلکہ پوری سورت میں جو اللہ کے نصرت کے وعدے کا تذکرہ ہے وہ مضمون مستحضر رہے۔ تو یہ منافق چونکہ اس ظاہر کو اور وقتی معاملے کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ وعدہ دھوکے کا، فریب کا اور ایک باطل وعدہ ہے، اس میں گویا یہ بتایا گیا کہ منافقین کی نظر بڑی کوتاہ اور قاصر ہوتی ہے، کہ وہ وقتی چیزوں کو تو سوچتے ہیں، عارضی چیزوں پر تو ان کی نگاہ جاتی ہے، لیکن انجام کو اور ثواب کو وہ نہیں دیکھتے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو سختیاں ہیں، یہ جو تکالیف ہیں، یہ جو مشکلات ہیں، یہ دھوکہ ہے، وعدہ تو پورا نہیں ہو رہا۔ ان کا خیال ہے کہ بس ادھر ہم میدان جنگ میں گئے اور ادھر سے وعدہ پورا ہوا، حالانکہ اللہ نے وہ ایک ابتلا کے دور سے مسلمانوں کو گزارا جس میں سے یہ منافقین الگ ہوئے، اور پھر اللہ نے ان پر وہ غیبی مدد کا دروازہ کھول دیا۔ تو اللہ کا وعدہ ہو کر رہتا ہے، لیکن اس کے لیے صبر چاہیے۔ تو بہت ساری باتیں ہیں اس آیت میں سبق کی۔ ایک یہ کہ وقتی امتحانات اور مشکلات کو سب کچھ نہیں سمجھ لینا چاہیے، انجام پر غور کرنا چاہیے۔ یہ حکم ہے کہ ایمان والوں کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے، اگرچہ ظاہر میں اس کے خلاف نظر بھی آئے، اور انہیں صبر سے کام لینا چاہیے کہ یہ حالات بدل جائیں گے اور ایک انقلاب کے لیے پیش خیمہ ہوگا۔ اور والذین فی قلوبہم مرض، اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بیماری ایک وہ بیماری ہے جو بدن کو لگتی ہے اور جو ظاہری بیماری ہے، مگر یہاں تو شک کی اور منافقت کی بیماری مراد ہے۔ تو ایک مرض باطنی کا ثبوت اس آیت میں موجود ہے، جیسے کہ اور بھی کئی آیات میں ہے فی قلوبہم مرض۔ تو ظاہر ہے کہ بیماری کا تو علاج ہوتا ہے، تو ہم اپنے بدن کی بیماریوں کے علاج کا تو بڑا اہتمام کرتے ہیں، کیا کبھی ہم نے اپنے اندرونی قلبی اور باطنی بیماریوں کا اہتمام کیا ہے کہ اس کا علاج ہو؟ جس طرح ہمیں اپنے ظاہری بیماریوں کا خیال رکھنا ہے اور علاج کرنا ہے اور احتیاطی تدابیر اختیار کر دی ہے، اسی طرح آیت میں جب باطنی اور قلبی مرض کا ذکر ہے تو اس کا بھی علاج کرنا ہے۔ تو منافقت کی بیماری کا علاج کرنا ہے، وہ علاج علم و یقین سے ہوگا، وہ علاج صحبت صالحی سے ہوگا، وہ علاج ذکر الہی سے ہوگا۔ علاج کے مختلف طریقے ہیں، مختلف اسباب و وسائل ہیں۔ وہ مجالس دینیہ اس کے لیے ہاسپٹل ہے جس میں ان کا علاج ہوتا ہے۔ تو والذین فی قلوبہم مرض، آیت میں یہ معلوم ہے کہ منافق آدمی جب کوئی فرصت کا کوئی موقع اسے ہاتھ آتا ہے
تو وہ بس بولنے لگتا ہے اور اسلام پر اور دین پر طعن کرنا شروع کرتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب غلط ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ بس ان کو یہاں ایک موقع ہاتھ آیا کہ تکلیف آ گئی، حالات میں انسان گر جائے تو یکدم سے منافق بولنے لگے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو بولنے میں اتنی جلدی نہیں کرنی ہے۔ جن کے دل کے اندر اسلام دشمنی ہوتی ہے وہ جب کوئی تھوڑا سا بھی موقع دیکھتے ہیں تو یکدم سے بولنے لگتے ہیں اور بہت بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ صبر کا مظاہرہ نہیں کرتے، یعنی آیت میں اگر آپ اس کے مختلف پہلوؤں سے دیکھیں تو کئی چیزیں ثابت ہو رہی ہیں کہ اس طرح کی جلد بازی سے فیصلے کر بیٹھنا اور اپنی باطنی بیماری کو نہ دیکھنا یا اس کا علاج نہ کرنا، یہ کتنا خطرناک ہے۔ امام قرطبی نے یہ ذکر کیا ہے کہ کیف یعدنا کنوز کسری وقیصر ولا یستطیع احدنا ان یتبرز، کہ منافقین کہتے تھے کہ کس طرح قیصر و کسریٰ کے خزانوں کے وعدے کیے جا رہے ہیں جبکہ ہم تو اپنے حاجت کے لیے، قضائے حاجت کے لیے بھی نہیں جا سکتے۔ وہ ایک وقتی طور پر اس معجزے کو کا مذاق اڑانے کے لیے ان کی اس قسم کی باتیں تھیں۔ یہ منافقین کا ایک قول ہی نہیں نقل کیا جا رہا بلکہ ایک پورا کردار نقل ہو رہا ہے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہنے لگے منافق، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، شک اور منافقت کی، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے مگر غرورا، دھوکے کا وعدہ۔ غرورا یعنی وعد غرور، تفسیرہ المعانی، یا باطلا من القول، تفسیر قرطبی۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ یہ آیت نمبر 13 ہے۔ اس میں اب منافقین کے دو گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ گروہ ہیں جو دوسروں کو روکتے تھے قتال سے، اور ایک گروہ وہ تھا جو خود بہانے کرنے والے تھے۔ دوسروں سے کہتے تھے کہ یثرب والوں، تمہارے لیے یہاں کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، تمہاری طاقت نہیں ہے، پلٹ چلو، واپس ہو جاؤ، اور لڑنے کی تم میں کوئی سکت نہیں ہے۔ لوگوں کو دشمن سے ڈرانا، اسلام سے پھیرنا، جہاد سے واپس کرنا، اس کے لیے وہ پوری ایک مہم چلا رہے تھے۔ یہ ایک گروہ تھا۔ اور دوسرا وہ گروہ تھا جو کہتے تھے کہ ہمارے گھر خالی ہیں، وہاں کوئی حفاظت نہیں ہے، وہ خطرے میں ہے، ہمیں اجازت دی جائے تاکہ ہم مدینہ چلیں۔ ادھر دشمن کے سامنے کھڑا ہونا تھا، وہ ایک سخت وقت تھا، اور جب ان میں یہ خبر پھیلنے لگی کہ وہاں بنو قریظہ نے بھی معاہدہ توڑا تو اب انہیں اپنے گھر کی فکر ہونے لگی، تو یہ ایک بہت اچھا بہانہ ان کو ہاتھ آیا اس جنگ سے واپس لوٹنے کا۔ تو کہتے تھے کہ ان بیوتنا عورہ، حالانکہ مقصد ان کا اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے جانا نہیں تھا بلکہ راہ فرار اختیار کرنا تھا۔ تو یہ دو قسم کے گروہوں کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ایک گروہ نے ان منافقین میں سے، یا اہل یثرب، اے یثرب والو،
یثرب مدینہ کا پرانا نام. اے مدینہ والوں نہیں کہا، انہوں نے کہا اے یثرب والو. گویا کہ مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ کر قصداً الفاظ میں بھی وہ اس قسم کے یا اہل یثرب کے الفاظ استعمال کر کے منافقت کا ایک کردار ظاہر کر رہے تھے. لا مقام لکم، نہیں ہے تمہارے لیے ٹھہرنا. مقام کا مطلب ہے اقامت، ٹھہرنا، اور یہاں مراد اصل میں اس سے ہے طاقت. لا مقام لکم یعنی لا مکان اقامت، اقامت کی کوئی جگہ تمہارے لیے نہیں. یا لا ینبغی مقام لکم، تمہارے لیے یہاں ٹھہرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے. یہ لا کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہاں ٹھہرنا ممکن نہیں، مناسب نہیں. ہاں، لا نفی جنس والا. تو لا مقام لکم یعنی یہاں اقامت والی اور ٹھہرنے کی تمہاری جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں ٹھہرنا تمہاری موت ہے، اس لیے کہ تمہیں یہاں ٹھہرنے کی طاقت نہیں. فرجعوا، تو پلٹ چلو اور واپس ہو جاؤ. یہ فرجعوا کا کیا مطلب ہے؟ فرجعوا کا مطلب ہے کہ الی المدینہ، مدینہ کی طرف چلے جاؤ واپس، اور یہاں نہیں مت کھڑے ہو، یہاں دشمن کے مقابلے کے لیے مت ٹھہرو، یہاں تم میں کوئی ایسی سخت طاقت نہیں ہے. تو فرجعوا جہاد سے اور دشمن کے مقابلے سے پلٹ کر مدینہ واپس چلے جاؤ. لیکن یہ لفظ فرجعوا بھی اس انداز میں تھا کہ یہاں گویا ان کا مقصد یہ بھی تھا کہ تم اس اسلام سے پھر جاؤ. فرجعوا، لوٹو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جہاد سے بھی، اور ظاہر میں یہ کہ مدینہ کی طرف، لیکن اسلام سے کفر کی طرف واپس چلے جاؤ. اب تمہاری کوئی خیر اور فائدے کی کوئی جگہ نہیں ہے. لا مقام لکم فرجعوا من الاسلام الی الکفر، اسلام سے کفر کی طرف. تو یہ فرجعوا کے اندر بھی دو مطلب ہیں. یہ ایک گروہ ہو گیا. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور اجازت طلب کر رہا تھا ایک گروہ ان میں سے النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اجازت طلب کر رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ یقولون، یہ یقولون حال ہے، اور یا یہ بدل ہے یستأذنوا سے. کہہ رہے تھے کہ ان بیوتنا عورہ، بے شک ہمارے گھر محفوظ نہیں. عورہ، عورہ کا جو لفظ ہے یہ اصل میں اس کا ایک معنی ہے شگاف زدہ. عورت یعنی ذات عورت، شگاف والا، خلل والا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر وہ کھلے ہیں اور اس میں شگاف ہے، اس میں کوئی حفاظت نہیں ہے، اور وہ گویا کہ مکشوفۃ، کھلے ہیں، خالی ہے، اس میں شگاف ہے، اس میں خلل ہے، یعنی محفوظ نہیں. اصل ایک لغت تو اس عورتن کے لفظ کا ایک معنی ہے بے اعتبار لغت کے. اور دوسرا، عورت کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کے کھولنے میں عار محسوس ہو اور جس کے لیے کوئی ستر اور پردہ اور کوئی حفاظت ہو. تو ہمارے گھر عورتن یعنی اس کے لیے کوئی حفاظت نہیں ہے،
اور اس کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے، اسی لیے عورت کو عورت کہا جاتا ہے، اور شرمگاہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی لغوی مناسبت سے یہاں عورتن کا معنی ہے یعنی ہمارے گھر محفوظ نہیں ہے، باعتبار اس کے کہ وہاں کوئی محافظ نہیں، یا وہاں دیواریں چھوٹی ہیں، یا اس اعتبار سے کہ وہاں حملے کا خطرہ ہے۔ تو یہ اب بہانہ ان کو خوب مل گیا اور کہنے لگے کہ ان بیوتنا عورۃ، اس کے لیے وہ اجازت طلب کر رہے تھے۔ وما ہی بعورہ، اور نہیں ہے ان کے وہ گھر غیر محفوظ، ان یریدون الا فرارا، وہ ارادہ نہیں کرتے مگر بھاگنے کا۔ یہ حصر ہے، ان کا بس اور کوئی مقصد نہیں ہے مگر مقصد یہ ہے کہ وہ کسی طرح یہاں میدان جنگ سے بھاگ جائے۔ باقی گھروں والی بات جو انہوں نے کی ہے وہ معاملہ نہیں ہے۔ وما ہی بعورہ کا یہ مطلب ہے کہ ان کے گھر ان کے خیال میں بھی غیر محفوظ نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد تو بھاگنا ہے۔ وما ہی بعورہ فی زعمہم، ان کے گمان میں بھی گھر کا غیر محفوظ ہونا نہیں ہے بلکہ ارادہ ان کا بھاگنا ہے۔ یا وما ہی بعورہ کے اندر یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان گھروں کی حفاظت کا ایک انتظام کیا ہے اور انہیں قلعے میں محفوظ کیا ہے، ذمہ داری سونپی ہے، لہٰذا وما ہی بعورہ یہ بات نہیں ہے۔ اور یہ معاملہ تو ایک امیر لشکر کا ہوتا ہے کہ وہ ہر طرف دیکھے اور اس کے لیے انتظام کرے۔ یہ کسی لشکر میں کسی ایک فوجی کا انفرادی معاملہ تو نہیں ہوتا کہ ہر کوئی جا کر اپنے گھروں کی حفاظت پہ لگ جائے، دفاع کی یہ صورت تو نہیں ہوتی ہے۔ تو وما ہی بعورہ، یہ بہانہ اس لیے غلط ہے کہ ایک تو اس کا انتظام تھا، دوم اس لیے کہ یہ ان کا انفرادی معاملہ نہیں تھا، اور سوم یہ معنی بھی ہے زاد المسیر میں ہے لأن اللہ یحفظها، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے اور اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ تم تو جو شرعی عمل ہے اور جو تمہاری طرف متوجہ ہے، اب ہر چیز کی پرواہ کیے بغیر تو تم اس میں بہادری دکھاؤ، لیکن یہ ان یریدون الا فرارا، وہ بھاگنا چاہتے تھے، تو ارادہ تھا ان کا بھاگنے کا۔ اب یہاں یا اہل یثرب سے خطاب کر کے یہ جو یثرب کا لفظ ہے یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس پر کسر اور تنوین نہیں آتا۔ یہاں بھی یہ یثرب کا لفظ تو مضاف الیہ ہے، یعنی اہل مضاف ہے اور یثرب مضاف الیہ ہے، لیکن اس کے اندر چونکہ وزن فعل ہے، فعل والا وزن ہے۔ یثرب کا لفظ تسریب سے ہے جس کا مطلب ملامت اور خرابی ہے، تو اس لفظ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ وہی المدینہ، یہ مدینہ ہے، اور مدینے کے اپنے فضائل ہیں جو احادیث مبارکہ میں ہیں، بخاری شریف کے باب فضائل المدینہ۔ یا اہل یثرب میں ان کی وطنیت اور عصبیت کا بھی ظہور ہو رہا ہے کہ وہ کہتے تھے اے یثرب والو، یعنی اے ہمارے ہم وطن لوگوں۔ قومیت اور عصبیت کا نعرہ اس کی اسلام میں گنجائش نہیں۔ اپنے قوم اور اپنے وطن کی اسلامیت پہ فخر کرنا تو کمال کی چیز ہے، اور اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کی بھی شریعت میں اس کو بھی مستحسن قرار دیا گیا ہے۔
لیکن محض قومیت اور نسل یا زبان کی بنیاد پر جتھا بنا کر اسی بنیاد پر حمایت اور اختلاف کرنا یہ عصبیت ہے جس کا اسلام شدید مخالف ہے، اور وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی دعوت دیتا۔ تو یا اہل یثرب میں انہوں نے یثرب کا لفظ لے کر یہ وطنیت اور عصبیت کی طرف ایک دعوت پیش کی۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ، اور اگر داخل ہو جائیں ان پر، من اقطارها، اس شہر کے اطراف میں سے، ثم سئلوا الفتنۃ، پھر ان سے مطالبہ کیا جائے فتنے کا، کفر کا، فساد کا، شرک کا، لآتوها، تو وہ اس کو کر ڈالیں گے، وما تلبثوا بها الا یسیرا، اور نہیں ٹھہریں گے وہ اس فتنے کے قبول کرنے میں مگر تھوڑا۔ یہاں منافقین کی نفسیات اور ان کے اس جھوٹے بہانے کو اس انداز میں کھول دیا گیا ہے کہ اگر مدینہ کے اطراف میں یہ کافر ان پر آ کر داخل ہوں اور ان پر حملہ آور ہو کر ان سے مطالبہ کریں کفر کا کہ آپ کفر کی طرف لوٹ آؤ، شرک کرو، تو یہ ایسے موقع پرست ہیں کہ اپنے اس دین کو، ایمان کو، معاہدے کو، ہر چیز کو ترک کر کے اپنی محض مادی خیر کو دیکھ کر وہ یہ کفر اور شرک بھی کر ڈالیں گے، اور ذرا بھی تأمل نہیں کریں گے اور ذرا بھی توقف نہیں کریں گے اس فتنے کو قبول کرنے میں۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، یہ اس آیت کی ایک تفسیر ہے کہ اگر مدینہ کے اطراف سے ان پر کفار داخل ہوں اور ان سے مطالبہ کفر کا کریں یا لڑنے کا حکم دیں مسلمانوں کے خلاف یا مرتد ہونے کا کہیں، تو یہ اس میں ذرا بھی دیر نہیں لگائیں گے بلکہ مرتد ہو جائیں گے۔ تو اس صورت میں یہ جو دخلت علیہم ہے، یہ دخلت صیغہ مجہول ہے اور اس کا جو نائب فاعل ہے وہ ہوگا المدینہ، اور یہ من اقطارہا مدینہ کے اطراف۔ اگر مدینہ میں اور اس شہر میں داخل ہو جائے اس شہر کے اطراف سے کون؟ وہ دشمنوں کے احزاب اور دشمنوں کے گروہ۔ یہ چونکہ یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، اس جملے سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ تمہارے لیے یہاں پر ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، اے یثرب والو، اے شہر والو، ٹھہرنے کی جگہ یہاں نہیں ہے، شہر میں چلے جاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا اگر شہر کے اطراف سے یہ کفار اندر ان کے گھس آئیں اور ثم سئلوا الفتنۃ، پھر ان سے فتنے کا مطالبہ کریں۔ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ شرک ہے۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اس آیت میں بھی فتنہ مراد ہے۔ امام احمد بن حنبل سے بھی مروی ہے کہ فتنہ سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے۔ لآتوہا، تو یہ اس کو کر دیں گے۔ لآتوہا ایک ہوتا ہے عطا یاتی، ایک ہوتا ہے آتا یؤتی،
اتا یاتی کا مطلب ہوتا ہے جا، اتشیء یعنی جاؤہا، جاءہا۔ ایک شخص اپنے اختیار سے کوئی کام کرتا ہے تو لاتوہا، اور آتا یؤتی کا مطلب ہوتا ہے اعطا یعطی، دے دینا، چاہے وہ راضی ہو یا نہ ہو لیکن دے دینا۔ لآتوہا، تو وہ یہ چاہے راضی ہو یا راضی نہ ہو وہ یہ کر دیں گے۔ اس میں تھوڑا اور زیادہ انداز ہے، لآتوہا۔ ایک قرات میں اگرچہ لآتوہا بھی ہے، تو اپنے اختیار سے یا غیر اختیار سے وہ اس کو کر دیں گے، دے دیں گے، سب کچھ دے دیں پہ راضی ہو جائیں گے۔ وما تلبسوا بہا، یعنی وما تلبسوا باجابۃ الفتنہ، بہا کا مطلب کیا ہے؟ اس فتنے پہ کہ قبول کرنے میں، نہیں ٹھہریں گے اس فتنے کے قبول کرنے میں، الا یسیرا، مگر تھوڑا۔ مگر تھوڑا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نہیں ٹھہریں گے، کوئی ٹائم ہی نہیں لگائیں گے۔ یہ تو ایک محاوراتی انداز ہے نا، تھوڑا سے مراد یعنی عدم۔ فما تلبسوا بہا الا یسیرا، اس میں اس فتنے کے قبول کرنے پہ یہ نہیں ٹھہریں گے مگر تھوڑا، یعنی وقت سرے سے لگائیں گے ہی۔ یا زیادہ سے زیادہ، تھوڑا سے یہ مراد ہے کہ زیادہ سے زیادہ اتنی دیر لگائیں گے کہ وہ مطالبہ کرے کہ کافر بنو اور یہ کہیں کہ ہاں قبول ہے۔ اس سوال و جواب میں جتنی دیر لگتی ہے وہ ہے یسیرہ، وہ بھی کل عدم ہی ہوا نا۔ وما تلبسوا بہا الا یسیرا کی ایک توجیہ مفسرین سے یہ بھی مروی ہے کہ بہا ضمیر کا معنی مدینہ ہے، تو وما تلبسوا بہا الا یسیرا، اگر وہ اس وقت مدینہ میں اگر گروہ داخل ہوں اور یہ سب مرتد ہو جائیں تو پھر نہیں ٹھہریں گے یہ اس مدینہ میں مگر بہت تھوڑی مدت کے لیے، پھر ان پر اللہ کا عذاب آئے گا، تو یہ مدینہ میں پھر زیادہ دیر رہ نہیں پائیں گے۔ اور یہ مفہوم قرآن مجید کے ایک اور مقام پر موجود ہے کہ وہ آپ کے پیچھے پھر نہیں رہیں گے مگر بہت تھوڑا۔ وَلَا يَلْبَسُوا خِلَافَكَ کے الفاظ ہیں۔ تو وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا کی ایک توجیہ یہ ہے کہ اگر وہ مرتد ہو گئے تو پھر وہ مدینہ میں زیادہ دیر رہ نہیں پائیں گے۔ بعض مفسرین نے یہاں وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ کی تفسیر یہ کی ہے کہ لوگ دخلت علیہم من اقطارها کا یہ معنی ہے، اس سے پہلے ذکر ہے ان بیوتنا عورت، اگر یہ دشمنوں کے گروہ یہ لوگ گھروں میں ہی موجود ہوں اور وہیں گھروں کے اندر ہی ان پر یہ گروہ جا کر داخل ہوں، جو یہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں گھروں سے بھاگنے کا، اور گھروں کے اقطار و اطراف سے دشمن ان گھروں میں ان پر گھس آئیں اور پھر ان سے مطالبہ ہو لڑنے کا، مقاتلے کا، جنگ کا، تو وما تلبسوا بہا الا یسیرا، وہ پھر اپنے گھروں میں تھوڑی دیر بھی نہیں رہیں گے، گھروں سے باہر نکلیں گے، پھر گھروں کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اب تو یہاں یہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمارے گھر خالی ہے، لیکن اگر گھروں میں اندر یہ دشمن ان پر گھس آئیں اور ان سے مطالبہ لڑنے کا کریں تو پھر یہ گھروں کی بات چھوڑ دیں گے اور پھر گھروں میں نہیں رہیں گے۔ تو یہ بیوت کی طرف سارے ضمائر راجع کیے ہیں کہ دخلت کا نائب فاعل بیوت ہے اور من اقطارہا میں ہا ضمیر بیوت ہے، وما تلبسوا بہا میں بہا ضمیر بیوت ہے، یعنی یہ گھروں کا ان کا بہانہ ہے، ورنہ خود یہ گھروں میں بھی ہو اور اندر دشمن داخل ہو تو پھر گھروں کا ذکر نہیں کریں گے، بہانہ نہیں کریں گے، پھر تو نکلیں گے۔ یہ تو یہاں بہانہ کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر خالی پڑے اور وہ خطرے میں ہیں اور غیر محفوظ ہیں۔
لیکن یہ جو من اقطارہا کا لفظ ہے نا، من اقطارہا، گھروں کے اطراف سے اگر ان پر دشمن حملہ آور ہو تو یہ بیوت کے لیے اقطار کا لفظ اتنا فٹ نہیں ہوتا. گھر کے مختلف اطراف سے زیادہ شہر کے اطراف کے لیے اقطار کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ذرا بڑی جگہ ہو، بڑا علاقہ ہو، اس کے لیے یہ لفظ من اقطارہا کا استعمال عربیت میں زیادہ فٹ. تو یہ معنی کہ گھروں میں ہی اگر وہ ہوں اور گھروں میں جا کر اس کے اطراف سے ان پر داخل ہوں، یہ معنی یہاں درست نہیں ہے. بلکہ وہ کہتے تھے یا آل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، اور وہ تھے وہاں پہ دشمن کے مقابلے میں. اللہ نے فرمایا اگر وہ داخل ہو جائے، یہ احزاب ان پر اشارہ ہے کہ احزاب خندق کھودنے کے بعد مدینہ کے اندر داخل نہیں ہوئے، اس لیے کہ ولو دخلت من اقطارہا، اس شہر کے اطراف سے. شہر کے اطراف زیادہ معنی لگ رہا ہے، اقطار کے لفظ سے بھی یہ مفہوم زیادہ اچھا نکل رہا ہے، اگرچہ یہ دوسرا معنی بھی اپنی جگہ ہوا ہے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. اور البتہ تحقیق کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا تھا اللہ سے اس سے پہلے، لا یولون الادبار، کہ وہ نہیں پھیریں گے اپنی پیٹھ. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ کے وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ منافقین کی ایک اور خصلت ہے کہ وہ وعدوں اور معاہدوں کو توڑتے ہیں. جب بدر میں بعض ایمان والوں کو شریک ہونے کا موقع نہیں ملا اور اہل بدر کے فضائل کو سنا، یا پھر احد میں جب کچھ منافقین واپس ہوئے تو ایمان والوں کی تمنا کی طرح کچھ منافقین بھی ان کے ساتھ بولنے لگے کہ اگر ہمیں دوبارہ ایسا موقع ملا تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ پھر ہم نہیں پیچھے ہٹیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ آزمائش ڈال دی. اللہ تعالیٰ تو ایسے نہیں چھوڑتا، جب انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تو اللہ نے دنیا میں ان کی آزمائش کی، اس غزوہ خندق اور غزوہ احزاب کے موقع پر. اور اس سخت موقع پر انہوں نے اس وعدے کو توڑا اور دوسروں کو بھی کہنے لگے اور خود بھی بہانے ڈھونڈنے لگے. تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، انہوں نے تو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس سے پہلے بدر میں یا احد میں کہ لا یولون الادبار، وہ نہیں اپنے پیٹھ پھیریں گے. لا یولون کے دو مفعول ہوتے ہیں، الادبار ایک مفعول ہے، دوسرا مفعول محذوف ہے. محذوف ہے وہ ہے عدوہم، لا یولون عدوہم الادبار، وہ اپنے دشمنوں کو پیٹھ نہیں پھیریں گے. تو اللہ نے اس وعدے کے بارے میں تو پوچھنا ہے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، وہ پوچھ گچھ اللہ آخرت میں کرے گا کہ تم نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا. دنیا میں اس کو پورا کرنے کا اللہ موقع عطا کرتا ہے، پھر اللہ وعدے کے بارے میں پوچھے گا، یعنی اس وعدے کے ایفا اور وفا کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے اللہ کے اس وعدے کی وفا کی یا نہیں، اس کو عملاً پورا کیا یا نہیں. اس کے عملاً پورا کرنے کی جگہ تو دنیا ہے، مگر اس کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت میں. قُلْ لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. کہہ دیجئے ہرگز تمہیں فائدہ نہیں دے گا بھاگنا، ان فررتم، اگر تم بھاگ جاؤ، من الموت او القتل، موت سے یا قتل سے، وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس وقت تمہیں فائدہ نہیں دیا جائے گا مگر تھوڑا.
جنگ سے تو تم بھاگ گئے، جو ایک گناہ کبیرہ ہے۔ سورۃ الانفال میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جس کسی نے دشمن کے مقابلے میں پیٹھ پھیر دی، سوائے اس کے کہ وہ کوئی ہنر کر رہا تھا یا اپنے جتھے سے ملنے کے لیے پیٹھ پھیر رہا تھا، وہ اگر بھاگ گیا میدان جنگ سے تو اس پر اللہ کا غضب ہے اور جہنم ہے۔ سورۃ الانفال آیت 15۔ تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ 7 ہلاکت خیز گناہوں سے بچو، اجتنبوا السبع الموبقات، ان میں ایک گناہ یہ بھی ہے کہ میدان جنگ سے بھاگنا۔ تو جب انہوں نے وعدہ توڑا اور میدان جنگ سے بھاگ گئے تو کیوں بھاگے؟ تاکہ موت سے بچ جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بھاگنا تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اس طریقے سے تم موت یا قتل سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ نے تمہارے لیے جو موت لکھی ہے وہ تمہیں آ کر رہے گی۔ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر تم بھاگ بھی گئے تو بھاگنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ دنیا کا کچھ فائدہ لوگے، وہ فائدہ بھی بہت قلیل، تو اس وقت تم نے فائدہ دیا جائے گا تمہیں مگر بہت تھوڑا، وہ تمہاری جتنی عمر ہے بس وہ تھوڑی مقرر عمر ختم ہو جائے گی، پھر تم مرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو پوچھے گا وعدے کے بارے میں بھی اور اس گناہ کے بارے میں بھی، لہٰذا اس سے تمہیں کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب، اس پر ایک سوال ہے، کیا کوئی شخص سبب استعمال نہیں کرے گا؟ ایک جگہ پہ آگ لگی ہے، وہ پھیل رہی ہے، وہ اس جگہ سے بھاگے گا نہیں؟ اگر وہ بھاگے گا تو اسے بھی کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ اگر تم بھاگ بھی جاؤ موت سے تو بچ نہیں سکتے ہو، کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو کیا بھاگنا جائز نہیں ہے؟ جائز ہے۔ تو یہاں بھی اگر وہ میدان جنگ سے بھاگ رہے ہیں تو ان کو وہاں موت کا خطرہ ہے اور وہ بھاگ رہے ہیں، تو ان سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ بھاگنا تمہارے لیے نافع نہیں ہے؟ اگر تم بھاگ بھی گئے تو جو موت آنی ہے وہ آئے گی، لہٰذا مت بھاگو۔ تو کیا سبب استعمال نہ کیا جائے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ جواب یہ کہ جو حکم شرعی ہے اس کو معطل کرنے کے لیے سبب کا استعمال نہیں ہوگا۔ حکم شرعی کو معطل کر کے کہ اللہ نے حکم دیا ہے ثابت قدم رہنے کا، لڑنے کا، بہانہ ڈھونڈے بغیر جو حکم شرعی اور فریضہ شرعی اس کو ادا کرنے کا، وہاں وہ فریضہ ادا کرنا ہے، اس کے لیے اسباب استعمال کریں گے۔ یہ نہیں کہ فریضہ شرعی معطل ہو تو ہونے دو، میں تو سبب کے پیچھے بھاگوں گا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور سبب کو مؤثر حقیقی جاننا بھی غلط ہے۔ تو سبب کو سبب رہنے دینا چاہیے، سبب کو ایسے بنانا کہ وہ سبب ہی گویا کہ مؤثر ہے اور مؤثر حقیقی سے نظریں پھر جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اسباب کی دنیا میں بھی اعتدال کی بڑی ضرورت ہے۔ بیماریوں کے معاملات میں بھی یہی حکم ہے کہ اسباب کو اسباب تک رہنے دو، جو اللہ نے مقرر فرمایا ہے تقدیر میں وہ ہو کر رہے گا۔ لہٰذا اپنا عقیدہ درست رکھو، منافقین والا عقیدہ، کہیں ایمان خالی نہ ہو اور سبب کو ہی سب کچھ نہ سمجھ لو۔ سبب استعمال کرو لیکن اس کی وجہ سے کسی حکم شرعی کو معطل نہ کرنا۔ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، ورنہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سارے اسباب ظاہریہ موجود بھی ہوں گے پھر بھی تمہاری موت واقع ہو جائے گی۔ اگر وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط بنگلوں میں بھی ہو، وہ موت أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم مضبوط قلعوں میں ہو تو بھی وہ موت تمہیں آ کر رہے گی۔ تو یہ اصلاح عقیدہ اور عقیدہ تقدیر کا تذکرہ ہے اور شرعی حکم کی اہمیت کی بات ہو رہی ہے، ورنہ اسباب کا استعمال شرعاً
ممنوع نہیں ہے بلکہ اس کا تو حکم ہے۔ وآخر دعوانا